حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی، یہ تینوں اکٹھے ہوئے، کہا کہ ہمارے یار بیمار ہو گئے ہیں، پتہ نہ کر کے آئیں۔ سبھی ملے اور پتہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب چل کے دستک دی تو غلام نے چل کے بتایا سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ آپ کے دوست آئے ہیں۔ تو کہا بھائی پوچھ کے آ گئے ہو، جلدی کرو ان کو اندر لے کے آؤ۔ یہ تینوں حضرات مقدس ہستیاں مولا علی کے پاس جمع ہوئے تو 4 یار بن گئے ماشاءاللہ۔ اب جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنے غلام سے کہا بھائی جلدی کر، میرے مہمان بڑے خاص آئے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کر، جو بھی ہے لے آ۔ اس وقت گھر کے اندر شہد موجود تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا تھا، ایک پلیٹ کے اندر، سفید رنگ کی وہ پلیٹ تھی، اس کے اندر وہ شہد تھا۔ وہ گیا جلدی سے بھاگ کے اٹھا کے جب لایا نا، تو بسا اوقات عدم توجہ کی بنیاد پر بندہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس میں کیا ہے، اس میں ایک بال تھا۔ اس نے جب سامنے رکھ دیا نا تو تب اس کی نظر پڑی کہ یار شہد میں تو ایک بال ہے، تو یہ کیا بنا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تھوڑا سا جب اس کی طرف دیکھا تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ آپ اسے نہ دیکھیں، غلام کو کہنے لگے تو جا بھائی، اب یہ ہمارا کام ہے، جا تو جلدی کر۔ ماشاءاللہ۔ وہ چلے گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر اور باقی تینوں دوستوں نے حال چال پوچھنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ یار یہ شہد بھی ہے، پلیٹ بھی ہے، بال بھی ہے، آج اس پر تبصرہ نہ کیا جائے؟ تو کہنے لگے جی بالکل اس پر تبصرہ کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک مدنی محفل تھی وہ تھوڑی سی مٹھاس میں بدل جائے، تو ذرا اس میں کوئی تبصرہ کیا جائے۔ تو کہنے لگے جی علی آپ ابتدا فرمائیں۔ حضرت یہ بھی جملہ بڑی لذت والا ہے۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضرت فاروق اعظم کو اور حضرت عثمان غنی کو متوجہ کر کے کہنے لگے بھائی سوچنے کی بات ہے، ہم میں افضل ابو بکر ہے، ابتدا علی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل ابو بکر ہے تو ابتدا بھی ابو بکر ہی کرے، تو مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آپ سے کہا کہ آپ ابتدا کریں، باقی نے بھی کہا کہ آپ ابتدا کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں بات کو چلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برتن یقیناً بہت خوبصورت ہے اور شہد بہت میٹھا ہے، اور یہ جو بال ہے یہ یقیناً ایک باریک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں چیزوں پر تبصرہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الدین انور من الطست، فرمایا جو ہمارا دین ہے نا، جو حضور نے عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرمایا ہے، یہ اس برتن سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ ہمارے دین میں کہیں پر کوئی اندھیرا نہیں ہے، بالکل ہماری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے صحیح تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا وذکر اللہ احلی من العسل، فرمایا جو اللہ کا ذکر ہے نا وہ شہد سے بھی میٹھا ہے، اگر کسی کو اس کی لذت لگ جائے۔ اب وہ حضرت شاہ صاحب والی بات ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، صوفی ہیں، اور سب کے ولی ہیں، امام الاولیاء اس امت کے ہیں، اسی لیے تو ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کی تشبیہ بالکل درست ہے۔ اب رہ گیا تھا بال۔ فرمایا والشریعت ادق من الشعر، ہماری جو شریعت ہے نا، فرمایا بسا اوقات ایسا موڑ آ جاتا ہے، ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریکی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اور ان کا جی بڑی کمال کی آپ نے تشبیہات بیان فرمائی ہیں۔ اب باری آ گئی حضرت فاروق اعظم کی، ان کی محبت بھی دیکھیں، محفل بھی دیکھیں اور گفتگو بھی دیکھیں۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا کہ آپ تبصرہ فرمائیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے الجنت انور من الطست، فرماتے ہیں کہ یہ پلیٹ جتنی بھی چمکدار ہے نا، رب کی جنت اس سے کہیں حسین ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب شہد پر فرمایا وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، فرمایا جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اس شہد سے ہزاروں درجے بڑھ کے میٹھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تشبیہ بھی آپ کی بالکل خوبصورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا پر یہ یاد رکھنا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آپ نے یہ تشبیہات تین ارشاد فرمائی۔ اب آ گئی حضرت عثمان غنی کی باری۔ حضرت عثمان سے کہا اب آپ تبصرہ فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے القرآن انور من الطست، فرمانے لگے جو قرآن کی نورانیت ہے وہ اس برتن سے ہزاروں گنا بڑھ کے زیادہ چمکدار ہے۔ انہوں نے یہ تشبیہ دی۔ فرمایا کہ وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، فرمایا قرآن کی تلاوت میں وہ لذت ہے کہ اس شہد میں بھی وہ لذت نہیں جو تلاوت میں لذت ہے۔ انہوں نے یہ شہد کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فرمایا قرآن کی تفسیر میں کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں بال سے بھی زیادہ باریک تفسیر کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ تین تشبیہات ارشاد فرمائی۔ اب باری آ گئی مولا علی کی، اور ناظرین اگر غور کر رہے ہیں تو اب تمہاری بھی باری آ گئی، ذرا تکڑے ہو جاؤ۔
اب پتہ چلے گا چار یاروں کی محفل کیسی ہے، تبصرہ کیسا ہے، اور مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی نے کہا جی اب میری باری ہے۔ جی ہاں۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ ہے میرے مہمان۔ اب ان پر انہوں نے جب کلام کیا، انہوں نے اپنا موضوع سخن اپنے مہمانوں کو بنایا۔ آپ فرماتے ہیں ضیفی انور من الطست، لوگوں سن لو، یہ جو میرے مہمان ہیں نا، ان کی جو چمک ہے وہ اس برتن سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بہترین چمک رکھتے ہیں، اتنے خوبصورت میرے مہمان ہیں۔ اور فرمایا وَكَلَامُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، یہ جو میرے مہمان ہیں نا، یہ جو میرے دوست ہیں، ان کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ مولا علی تبصرہ فرما رہے ہیں، اور یہ ان کی میٹھی محفل ہے، اور یہ ان کی گفتگو، یہ ان کا پیار ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَلْبُ ضَيْفِي أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فرمایا ہمارے یہ جو دوست اور مہمان بیٹھے ہیں، ان کا جو دل ہے وہ اتنا باریک کہ کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی برائی کا آ جائے تو اسے قبول نہیں فرماتے، ہمیشہ حق کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تفسیری یہاں ترجمہ کر دیا ہے۔ مولا علی نے اپنے مہمانوں پر بھی مہر لگا دی کہ یہ کتنے عظیم ہیں، کتنے چمکدار اور نورانی ہیں، کلام پر بھی مہر لگا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی میل نہیں ہے، یہ ستھرے دلوں کے رہنے والے ہیں۔